پیدائشی مسلمان بچہ کہہ رہا ہے مرنے کے بعد ہم کو قبر میں ڈالیں گے اور ہمارے جراثیم بدن کھا جائیں گے، تو اس نے کہا مرنے کے بعد پھر جنت جہنم، اس نے کہا جب بدن نہیں تو جنت جہنم کہاں سے ہوگا؟ یہ سب فضول ہے. یہ عقیدہ بنا کیسے، خراب کیسے ہوا؟ وہ ان اسکولوں کے ماحول میں جہاں نہ ایمان کی غذا اس کو ملی نہیں ہے، وہ تو گھر کی تعلیم سے غذا ملے گی، ایمان محفوظ ہو جائے گا. ایک عمل ہفتہ تعلیم کا ہے، ہر 25-30 مکان کے درمیان جہاں 2-3 مہینے اشے چلے والی ہو، 2-3 مہینے تیسرے روزہ والی ہو، جو تعلیم کے جو ذمہ داریاں سنبھال سکتی ہو، اس اعتبار سے ہر علاقے کے اندر ہفتہ تعلیم کی شروعات ہو اہتمام سے. مرد اس کا گشت کرے اہتمام سے. آج تعلیم ہے مثال کے طور پہ سنیچر کے روز، تو جمعہ کے روز اہتمام سے اس گھر کے اطراف جتنے مکانات آتے تعلیم کے، ان گھروں میں گشت کر کے تعلیم کی طرف متوجہ کیا جائے. یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تھی. اللہ کے نبی بھی ایک ہفتے میں ایک مرتبہ عورتوں کو جمع فرمایا کرتے تھے اور عورتوں میں جا کے اللہ کے نبی بات فرمایا کرتے تھے. یہ ہفتہ تعلیم تھی آپ کے زمانے میں. کریں گے اہتمام انشاءاللہ. ہم انتظار نہ کریں کہ لوگ قواعد لائیں گے اور جو ہے وہ قواعد پورے ہوں گے تو ہم تعلیم شروع کریں گے. پورے اس عادل آباد میں جتنے اندر کے ڈسٹرکٹس اور منڈل ہیں، ہر ایک کا اندر کا دائی یہ ہو کہ اگر ہماری مسجد کے اطراف 100 مکان ہیں تو انشاءاللہ 4 تعلیم شروع کرنی ہے ہمیں. ایک ہو رہی تو 2 کریں گے، 2 ہوئی تو 3 کریں گے. قواعد پورے کریں گے، وقت لگوائیں گے ساتھیوں کے، کرتے فکر انشاءاللہ. جب تک یہ ذہن میں نہیں ہوگا، اسے مولوی صاحب اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگ تقاضوں کا پورا نہ کرنا جرم سمجھتے ہیں، حالانکہ تقاضوں کا پیدا نہ کرنا اس سے بڑا جرم ہے. تقاضے پیدا کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، فکر کرنا، تشکیلیں کرنا، کریں گے انشاءاللہ. اور ایک بہت اہم بنیادی کام جو اس وقت نظام الدین سے کہا جا رہا ہے، وہ ہر گھر میں مستورات کی جماعت کا قیام ہے. اب بھی یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ معمول کے گھروں پہ جماعتیں ٹھہر رہی ہیں. جماعت ٹھہرنے کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے. اتنا بڑا کمرہ ہو، اتنا بڑا گھر ہو، اس میں 3 کمرے ہونا چاہیے، ایک بیڈ روم ہو اور ایک جو ہال ہو اور ایک کچن ہو. ضروری نہیں ہے اتنا بڑا گھر ہو جس میں 4-5 بہنیں رات سو سکے، اتنا کمرہ کافی، جماعت ٹھہر سکتی ہے. غیر محرم مرد گھر کے اندر نہیں ہوگا، جماعت ٹھہر سکتی ہے. ہمارے بات بڑے یہ فرما رہے ہیں، جب گھروں میں جماعتیں ٹھہرے گی، نئے گھروں میں جماعتیں ٹھہرے گی، جب 2 یا 3 جماعت کا قیام اس گھر کے اندر ہوگا، اللہ اس قیام کی برکت سے اعمال دعوت، اعمال عبادت، تسبیح تلاوت گھر میں زندہ فرما دیں گے. ہمارے اندر کا داعیہ ہی ہو، ہر مسجد وار جماعت کا فکر ہو. میری مسجد کے اطراف ہر گھر میں جماعت ٹھہرانی ہے انشاءاللہ. ہر مسجد وار جماعت کا داعیہ ہو. الحمدللہ بعض علاقوں میں ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اتنا نفع ہو رہا ہے. ابھی پچھلے آپ ہی کے صوبے والوں نے سنایا، میدک میں ایک علاقے میں جماعت آئی، ایک ہی مسجد میں 10 دن جماعت ٹھہر گئی. 5 مکان اطراف کے ٹھہرائے، مرد ایک ہی مسجد میں رہے، ٹک کر کام ہوا تو نقد کئی جوڑے سے روزہ میں نکل گئے. ایک 9 مہینے 8 مہینے میں اتنی سے روزہ کی جماعت نہیں بنی تھی، 3 مہینے میں اتنی سے روزہ کی جماعتیں بن گئی. کام قابو میں آیا جب ٹک کر. یہ بات ہمیں ذہن میں ہو، جو بات نظام الدین سے کہی جا رہی ہے اس کو آنکھ بند کر کے کرنے میں ہی نفع ہے. ہمارا تجربہ اور ہماری نوعیت یہ ایک طرف، جو نظام الدین سے کہا جا رہا ہے اس کو کر لیں گے انشاءاللہ کام ترقی کر جائے گا. اس کے بڑے فضائل ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا آووا ونصروا، جو آنے والوں کو ٹھکانہ دے اور ان کی نصرت کرے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما دے، اس کا مفہوم یہ ہے ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے. ایمان کا حق ادا کرنے والے لوگ ہیں. کریں گے فکر انشاءاللہ. کوئی گھر انشاءاللہ نہیں، بلکہ آپ پورے عادل آباد والے اتنا اس کو چلائیں، جو بات نظام الدین سے آئے وہ ہمارے گھر گھر پہنچنا چاہیے. اور اتنے تقاضے آپ کے یہاں پر آئے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں سے کہہ دو انشاءاللہ ہماری مسجد کے اطراف میں اتنے مکانات ہیں، الحمدللہ ہر گھر جماعت کے استقبال کے لیے تیار ہے. کرتے نہیں ہے انشاءاللہ. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، اس کے ساتھ یہ مقام کے اعمال اور پھر اللہ کے راستے میں لے کر عورتوں کو نکلنا، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. جو بات آپ مدتوں سمجھا نہیں سکتے وہ بات نکل کے عورتوں کو سمجھ میں آ سکتی ہے. ابھی بھی ہم نے نکلنے کو ضروری سمجھا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کے اللہ کے راستے میں نکلنے کے واقعات ہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی. ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ کے نبی نے خیل اللہ فرمایا اور آپ مسکرا کر اٹھے. ام حرام بنت ملحان نے عرض کیا اللہ کے نبی کیا بات ہے آپ مسکرائے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے ایک لشکر دیکھا جو سمندروں کا سفر کرے گا اور ایسے سوار ہوں گے کشتی میں جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھتا ہے.